ہوں دیکھو اقبال جہا بندہ جنہیں پاکستان بنایا تصور پیش کیتا اور قائد اعظم محمد علی جناح نو نپ کے لے آیا اتوں، یعنی انگلینڈ تو اقبال بلا کے لے آیا. اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی ودا قائد اعظم دا خاص جڑا اقبال دا خاص خادم سی خدا اللہ بخش نہیں یار اور نہیں یار بھی نہیں اور چھڈو پرے تسی کو دے کے اقبال نو پڑھیا میں مار لو. سنو توجہ علی بخش اے ہن بولیا. علی بخش کہندا سی کہندا میں ایک دن جن راتی ادھی رات دا ویلا تے دوباروں دستک ہوئی کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئے سی. وہ دن ستا کوئی نہیں باہروں دستک ہوئی تے اقبال بھی دوڑ گیا تے میں بھی گیا تے ویکھے تے بڑے بڑے بزرگ تے وجیہ تے جناب اقبال بچ گیا ان کر کے اندر لے آیا بٹھایا. علی بخش کہندا ہے میں کہ گل وچ ہو رہے کہنے لگا میں نو کہ اقبال کہندا جاؤ پوچھا انہاں بزرگاں کی کرنا انہاں کہ میں لسی پینی. میں نو بھائی اقبال نے جگ دیتا انہوں کہ لسی لیا. میں کہا اقبال دا دماغ خراب ہے ادھی راتی بھی لسی کتوں لبنی ہوں. کہنے لگا میں باہر نکلیا دکانہ تے بزرگ بڑے بیٹھے تو لسی رکھ رہے انہوں نے کہا لسی لینا ہے انہوں نے کہا لو جی اور لسی لے کے تے چلے گئے. وہ کہندے انہوں بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں. پھر اقبال انہوں نے روانہ کیتا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو باہر ہویا. کہندا جدوں اس گیٹ بند کیتا میں اقبال نو نپ لیا خادمہ نو نان تے ہوندا ہے میں کہا دسو جی یہ کون سن. وہ کہنے لگا بدتمیز تینوں کی لگے. انہوں نے کہا بدتمیز نہیں میں بڑی خدمت کی تھی. بدتمیز والی گل ساری جوانی تو کھا گیا تو بدتمیز ہو گیا. انہوں نے کہا گل دس میں چھڈنا تینوں. انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دسدا بھئی میری زندگی تو نہیں دسنی ہے گل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سن. ہاں جی. انہوں نے کہا جڑے باہر لسی رکھ رہے سن انہوں نے کہا داتا صاحب سن. سعد ابن ابی وقاص اشرف مبشرہ وچوں کوفے دے لوگوں نے کہا نماز صحیح نہیں پڑھا دے. آپ نے فرمایا میں صحیح نہیں پڑھا دا میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر بندہ ماریا میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر تیر چلایا. فرمایا میں او جنا میں صحابہ رسول نہ جہاد کیتا تے اسی ککراں دیاں پھڑیاں کھادیاں درختاں دے پتے کھادے ساڈے واچھاں جڑیاں نے زخمی ہو گئیاں تے سانو پیشاب بن جاندا سی جے بکریاں مینگنیاں کردیاں. تے ہن مینوں دین نہ سکھانا ہے کوفے والیاں. لقد خبت اذن وضل عملی. پھر تے میں برباد ہو گیا میرے عمل بھی ضائع ہو گئے کہ مجھے حضور کے ساتھ چلتے ہوئے بھی دین سمجھ نہ آیا. اس حالت اے بھی پہنچ گئے میں بھی پہنچ گیا ساری زندگی دین پڑھایا تے ہن سانو اجے تک دین نہ سمجھ آیا تو پھر تے اسی دنیا آخرت ساڈی برباد ہو گئی. ساڈے اس مسئلے نو سمجھو کہ ناموس رسالت دا مسئلہ سب تو بڑا حساس مسئلہ ہے کائنات وچ. اس دے وچ جڑا غداری کرے اس نال نہ اسی بول سکدے ہاں نہ او دے نال نرم گل کر سکدے ہاں او دے نال ایویں گل کر سکدے ہاں جویں ابو دجانہ تلوار چکے نا تے ان کیا ان الذی عاہدنی خلیل ان کر کے کیا. ہاں جی بالکل اسی مت کوئی سمجھے کہ اس مسئلے نرم دو نمبری ہو سکتی. اس مسئلے دو نمبری نہیں ہو سکتی. ساری دنیا بھی غرق ہو جائے ساری دنیا برباد ہو جائے سارے جہان چلے جان حضور دی عزت اور ناموس تے دو نمبری نہیں ہو سکتی. اس مسئلے ساڈا مسئلہ سمجھو اپنے تھانے چلاؤ اپنا ملک چلاؤ. ہن تو تسی ملک بھی نہیں چلا سکتے. ہن 2018 وچ اب شعر نہیں آیا محمد عربی کا دین آیا. ہاں جی سارے بولو سارے جڑا دو نمبر ہے بالکل نہ بولے سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک اب شعر لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. دو میں حدیثاں دے پیش کرن لگا. انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے اے منڈے پکڑو بے انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے تے انج رکھ دیتے. میں دو دے روایتاں پیش کرن لگا.
طبقات ابن سعد انہاں حدیث نقل کی تھی، وہ کہندے حجۃ الوداع دے موقع تے نبی علیہ السلام نو عرض کی تھی اسامہ بن زید نے، حضور میں تازہ وضو کرنا ہے، میرے آقا و مولا نے اخر الافاضۃ من عرفۃ لاسامہ بن زید، حضور نے اسامہ بن زید کے لیے کوچ کرنا مؤخر فرما دیا۔ عرفات سے حضور روانہ ہونے لگے تھے تو حضور نے فرمایا آپ وضو کر کے آئیں۔ 1,24,000 صحابہ نو حضور نے روک دیتا اسامہ بن زید کے لیے۔ اس جا غلام افطس اسود، محمد بن سعد کہتے ہیں میرے استاد یزید بن ہارون نے مینوں بیان کیتا، انہوں نے پھر حماد بن سلمہ نے بیان کیتا، انہوں نے ہشام بن عروہ نے، اور انہوں نے انہوں دے پیو نے بیان کیتا کہ حضور جدوں آئے نا وہ غلام تے انہوں دے نک چپٹی ہوئی سی تے رنگ گندمی سی، فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، تے یمنی کہنے لگے اس واسطے سانو روکیا گیا، فلذالک کفر اہل الیمن، اس بنا پر جن یمنیوں نے یہ بات کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے۔ قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا، کہنے میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا، میں کہا جناب ایک کفر اہل الیمن من اجل ھذا کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں اس وجہ سے وہ کیسے کافر ہو گئے؟ تو فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبی، ایتھے میں سمجھو مسئلے اس نو، انہاں کیا ہو یمنی اس واسطے کافر ہو گئے کہ انہاں حضور دی پسند نو ناپسند کیتا جائے، انہاں حضور دے حکم دی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھی۔ دسو جی 11 فیصلے ساڈے وکیلاں نے پیش کیتے حضور دے، اے رسول اللہ دی ظاہری آیات وچ صحابی مار کے آئے، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، فرمایا اس کے گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اس گستاخ کی کوئی قیمت نہیں، انہاں نے ججاں نے چک کے انج رکھ دیتے، لیکن امام ربانی یا اعلی حضرت بریلوی ہوندے تو پھر فتوی جاری کر دین۔ ایتھے تے پیر صاحب تو علاوہ ہولی وچ بکواس کر کے آیا تے پیر صاحب تو علاوہ بولے ہی کوئی، سارے مفتی چپ ہو گئے۔ میں کہا جڑے حکمران اج تے اٹھو تے بھی کسے نہیں حضور بنیا، امام احمد بن حنبل نو تے اٹھو تے بن کے حاکم وقت نے کوڑے لائے بازار وچ، تے امام احمد بن حنبل جڑے گزردے سن لوگ تماشبین تے آپ فرماندے سن جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ بھی سمجھ لوے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں بادشاہ نہ ٹکر لئیے، بادشاہ اے بکواس کرتا، محمد عربی کا دین یہ کہتا ہے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ وہ کیڑے مفتی ہیں یار یہ توحید تے حملہ ہوئے تاوی چپ رہن، ناموس رسالت تے حملہ ہوئے تاوی چپ رہن۔ وہ کیڑا استاد الحدیث میرے جا شیخ الحدیث ہوئے جدو رسول اللہ دی عزت تے حملے ہو رہے ہون تے اے جناب موڈے تے رکھ کے تے دورے تے پھر رہے ہوئے، ہاں جی حج تے جا رہے ہوئے، کدی بہانے بنا کے ادھر جا رہے ہوئے۔ دسو مفتی تے اسلام دا امام احمد بن حنبل ہے جنہوں کوڑے لگدیاں جدا تہ بند بھی کھل جائے، جیدہ تہ بند بھی کھل جائے، بادشاہ کوڑے مار رہے ہوئے، آسمان دی طرف انج ویکھ کے تے گل کرے، بعد وچ غیب وچوں ہاتھ آوے تے اودا تہ بند بند دے، بعد شاگرداں نے پوچھا حضور جدوں تہاڈا تہ بند کھل رہے سی تسی کی گل کیتی آسمان دی طرف منہ کر کے؟ کہندے میں کہا یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہن غیراں دے سامنے ننگے تے نہ کر کیوں جی؟ اے خدا دی قسم ہے میرے نال بھی انجی ہویا۔ 4 جنوری پچھلے سال حضور جدوں میں گرفتار ہویا نا تے میں کپڑے بدلن دی واری آئی، بندہ بھی میرے کول کوئی نہیں سی، او جڑے میرے نال سی اوے نے علیحدہ کر دیتا، میرے کپڑے بدلن دی واری آئی تے میں قیدیاں نو کہا، میں کہا یار چادر بچھاؤ تے تسی ارد گرد کپڑا باندھ نپ کے کھڑے ہوو تے میں کپڑے بدل لین، تے میرے دل وچ خیال آیا، انجی خیال آیا، میں کہا یا اللہ تیرے حبیب دی خاطر آئے بیٹھا ہے، قیدی کی کہن گے اے میرا جسم ویکھن گیا، اجے وہ کپڑے بن رہے سن ادھر ادھر، جناب وہ جیل دا دروازہ کھلیا، خادم حسین کون ہے، رہائی کا ٹائم آ گیا۔ میں انجے کیا، میں کہا یا اللہ تیرے حبیب دے صدقے آئے بیٹھے ہن قیدی کی بار تماشے لان گے کہ مولانا آئے سن تے جناب اس طرح انہاں کپڑے بدلے، تو اسی ویلے رہائی دا آرڈر ننگا اسلام کانڈ نہیں لگن دیندا، لیکن جاوے شرط اے کہ اسلام دی خاطر جاوے۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، یہ تو میرے نال بھی ہے، میرے صدیاں بعد میرے جا کتا پاک رسول اللہ وہ تو امام احمد بن حنبل سن، اسلام دی خاطر ہن اے لوگ میری تقریرہ حضور تک کے سن دیں تے کئی نوں درد ہوندا ہے۔ میں